نیکسٹ چوتھا ریفرنس اسی الشفا جلد 2 صفحہ 191 پر، مثلا کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو کالا کہہ دے تو فرمایا یقتل، کافر ہو جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ پانچواں ریفرنس الشفا جلد 2 صفحہ 191، اور یہی سائٹیشن اس کے لیے المعتمد المنتقد صفحہ 157۔ اس کے بعد نمبر 6 الشفا جلد 2 صفحہ 192، اسی پر کل یہ یاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا زہد اضطراری تھا، مثلا یہ جو ساقہ کی کیفیت اور زہد کی کیفیت حضور علیہ السلام پر تھی، اس نے کہا کہ یہ عمدن تقویٰ طور پر نہ تھی بلکہ کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا تھا، اس اضطراری کیفیت میں حضور زاہد تھے، اگر اس نے یہ کلمات کہے اور ان کلمات کے کہنے سے بھی وہ شخص کافر ہو گیا اور واجب القتل۔ پھر الشفا جلد 2 صفحہ 192، اس قسم کی اور بھی بہت سارے کلمات بطور مثال کی انہوں نے کوٹ کیے۔ نیکسٹ میں دے رہا ہوں ملا علی قاری شرح الشفا جلد 2 صفحہ 384، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حضور علیہ السلام کے بال مبارک کا شعر کا تصغیر کے ساتھ تھوڑے حکارت کے انداز میں ذکر کر دیا اور شعر کو شعیر کہہ دیا، یہ اس میں تصغیر ہے تو تنقیص ہو گئی بال کی بھی، تو اس سے بھی وہ شخص کافر ہو گیا۔ نیکسٹ ریفرنس وہ بھی شرح الشفا ملا علی قاری کی جلد 2 صفحہ 387، اس میں انہوں نے وہ جو اذن منافق نے کہا تھا کہ کان کے کچے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کا کلمہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جس سے آپ کی شخصیت کے ایک یعنی شخصی انسانی اور بشری پہلو میں بھی کوئی تنقید کا پہلو نکلتا ہو اور سوء ادب یا سوء کمال ہو تو اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا۔ نیکسٹ 11واں ریفرنس مثال کے طور پر نسیم الریاض جلد 4 صفحہ 335، علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ریفرنس میں پہلے اور ایک دو کتابوں کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا تھا، اس میں وہ دہراتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا فلان اعلم منہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فلاں شخص اعلم منہ حضور سے زیادہ جاننے والا ہے، اتنی بات کہنے سے بھی اس نے حضور علیہ السلام کی طرف عیب اور نقص منسوب کیا اور وہ حضور کا گستاخ اور کفر کا ارتکاب کیا۔ نسیم الریاض ہی کا حوالہ جلد 4 صفحہ 336، اس سے اگلا صفحہ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید میں یہ آیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے تجھے عائل پایا، تنگ دست پایا، پس تجھے غنی کر دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا ذکر اور بعد میں دور غنا کا ذکر فرمایا ہے، لیکن باوجود اس کے اگر اس کی روشنی میں کسی شخص کو حضور علیہ السلام کو فقیر کہہ دیا یا مسکین کہہ دیا تو وہ شخص اتنے کہنے سے کافر ہو جائے۔ اسی نسیم الریاض جلد 4 صفحہ 341 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ شخص نے حضور کو طویل الظفر یعنی لمبے ناخنوں والا اگر معاذ اللہ کہہ دیا یا احتکارن اور استہزاءن کوئی چیز اس طرح کی حضور کی طرف منسوب کی جس سے تحقیر اور استہزاء کا پہلو نکلتا ہو تو اس سے وہ شخص کافر ہو جائے۔ 15واں ریفرنس اس ضمن میں ابن نجیم کا ہے، فقہ کی کتاب ہے ان کی تصنیف بحر الرائق جلد 5 صفحہ 121، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تسلیم نہ کیا، صرف اتنی بات سے بھی وہ شخص کافر ہو جائے، کیونکہ وہ حضور اعظم النعم ہے، اللہ کی ساری نعمتوں سے بلند نعمت، اور اگر نعمت ہونے کا انکار کیا تو اس سے بھی کافر ہو جائے۔ انہی صفحات پر آگے بحر الرائق 120 پر بھی 121 پر بھی آگے حضور علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ فواحش میں سے کسی چیز کا انتصاب منسوب کرنا وہ بھی باعث کفر۔ قبر اقدس میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ مجھے اب معلوم نہیں انتقال کے بعد حضور زندہ مومن ہیں یا نہیں ہیں، اس قسم کی بات اگر شک میں کہہ دیا کہ بعد از انتقال قبر مومن ہے معاذ اللہ تو اس سے بھی وہ شخص کافر ہو جائے۔ اس کے بعد فتاوی بزازیہ، اب یہ اہانت کا پہلو صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات اقدس کے لیے نہیں، ہم جیسے پہلے حدیث عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے لیے اگر ایسی اہانت کا پہلو پایا جائے خفیف سے خفیف تر بھی تو باعث کفر اور وجوب قتل ہے۔ اس کے لیے فتاوی بزازیہ یہ عالمگیری کے حاشیہ پر صفحہ 327، اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ اگر آدم علیہ السلام یہ دانہ نہ کھاتے تو ہم شقی اور بدبخت اور محروم نہ ہوتے، ہم اس سبب سے ہوئے، تو اتنا کلمہ کہنے سے وہ شخص کافر ہو جائے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سامنے یہ کہا گیا، اسے بتایا گیا جی جلد 6 ہے جی وہ فتاوی عالمگیری جلد 6 صفحہ 327، اس کی حاشیے پر بزازیہ، اصل یہ بزازیہ کا حوالہ ہے مطبوعہ کوئٹہ، اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام سوتی کپڑا بنتے تھے اور سننے والے نے کہا کہ پھر تو ہم جلاہے کی اولاد ہیں معاذ اللہ، تو اس کے اس کلمہ کے کہنے سے وہ کافر ہو جائے۔ اسی طرح خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ 386، اور وہی اوپر والا ریفرنس فتاوی بزازیہ جلد 6 صفحہ 328 عالمگیری کے حاشیہ پر، اس میں بھی اسی قسم کے کلمات ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو حکارت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، نام لیا، حضور علیہ السلام کو درویش یا غریب اور مسکین یا فقیر کے لفظ استعمال کیے، یا حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو پرانا میلا کچیلا کے لفظ استعمال کیے، یا حضور علیہ السلام کو کے بارے میں کہا کہ بڑے ہوئے ناخنوں والا، ایسے کوئی بھی کلمات کہنے سے وہ شخص کافر ہو جائے گا۔
کہ یہ استخفاف ہے، اہانت ہے، گستاخی اور تنقیص۔ اسی فتاوی بغازیہ پر جلد 6 صفحہ 328 بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے اس کے بعد اپنی انگلیوں کو صاف فرما لیتے تھے، کسی نے حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا ذکر کیا اور سننے والے نے کہا یہ بے ادبی، یعنی یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، معاذ اللہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، طریقہ اچھا نہیں ہے، اگر اس قسم کا کلمہ کہا کافر، وہ شخص کافر ہو گیا۔ خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ 386 نیکسٹ 386 386 اگر کسی شخص نے یہ بیان کیا کہ ناخنوں کو کاٹنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور سننے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے بے شک سنت ہے میں پھر بھی نہیں کاٹتا، اتنے کلام کہنے سے وہ کافر ہو جائے۔ اس طرح اور بھی ریفرنسز ہیں، حضور کی حدیث سنی، اس کا استخفاف کیا، حقارت اور تنقیص کے انداز سے بات کی، اس سے بھی کفر واجب ہو جائے۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم ائمہ، فقہا اور علماء امت کی تصریحات کی روشنی۔ پہلی جتنی گفتگو ہماری ہو چکی تھی وہ قرآن مجید سے اور اس کے بعد حدیث نبوی سے اور صحابہ کرام کے عمل سے اور خلفاء راشدین کے آثار سے متعلق۔ اب ائمہ امت اور فقہا یہ ایک تو پہلے گزر چکی ہیں مثالیں کہ کن کن باتوں کے کہنے سے کفر ہوتا ہے، اس سے 2 باتیں طے پائیں۔ ایک تو یہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر متفق ہونا کہ خفیف بھی اہانت جو ہے وہ کفر ہے اور وجوب قتل کا باعث ہے، اور دوسرا یہ کہ اہانت کسے کہتے ہیں، اس امر کے تعین میں بھی ہمیں اس طرح مدد ملتی ہے کہ اس انداز کی گفتگو کرنے سے بھی اہانت صادر آتی۔ اب ہم ریفرنس دے رہے ہیں فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 317۔ اب یہ بات واضح ہو چکی حضور علیہ السلام کی سب و شتم کی کہ سب سے مراد اور شاتم رسول سے مراد گالی دینے والا ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح پر تنقیص کرنے والا، اہانت کا ارتکاب کرنے والا، تحقیر کرنے والا، خفیف درجے کی، زیادہ درجے کی، نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے، ساری چیز ذیل میں آتی ہے، اس کو سب کہا جائے گا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر امام ابن سحنون مالکی ان کا فتویٰ فرماتے ہیں اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر وحکمہ القتل ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر، کہ پورے امت مسلمہ اس بات پر مجتمع اور متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس کا حکم شریعت میں قتل ہے، اور جو شخص اس کافر کے عذاب اور کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر۔ اس کے بعد نیکسٹ ریفرنس سائٹیشن ہے تنویر الابصار اور ساتھ در مختار بھی، الدر المختار دونوں میں ہے، جلد 3 صفحہ 317۔ اس میں یہ دونوں کتابیں فقہ حنفی کی معتبر اور مستند متون ہیں، متن ٹیکسٹ بکس۔ فرماتے ہیں کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ الا الکافر بسب نبی من الانبیاء فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا۔ یہ 2-3 چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے یہ عبارت، ایک مسئلہ کفر کو، ایک حد قتل کو، اور ایک مسئلہ توبہ، مسئلہ قبول توبہ۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان اگر مرتد ہو جائے کسی سبب سے تو پھر ارتداد کے بعد اس کی توبہ قبول کر لی جا سکتی ہے، قبول ہو سکتی ہے، سوائے اس مرتد کافر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے سبب کافر و مرتد ہوا ہے۔ تو جو حضور کی گستاخی کے بعد مرتد اور کافر ہوا ہے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کا حکم قتل ہی ہوگا حد کے طور پر، ولا تقبل توبۃ مطلقاً، اور مطلقاً اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قبول توبہ سے متعلق مسئلہ میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا ایک سیپریٹ جگہ پہ نوٹ فرماتے جائیں، کیونکہ اس قسم کی اتنی تصریحات آئیں گی ان کو ہم الگ فہرست میں دے لیں۔ یعنی کفر کی بات اور وجوب قتل کی بات تو اسٹیبلش ہوئی، اس کے ساتھ اس کا حد ہونا بھی ساتھ ساتھ، اور پھر عدم قبول توبہ کے جو عام مرتدین کی توبہ قبول ہے، یہ مستثنا ہے وہ مرتد اور کافر جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث کافر و مرتد ہوتا ہے کہ اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں کی جاتی۔ میں اس کے بعد تیسرا ریفرنس جو دے رہا ہوں وہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ اور فیصلہ، سائٹیشن ہے الشفا جلد 2 صفحہ 196۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید سے انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کا حکم کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ان کو جس طرح کی اطلاع تھی صحیح یا غلط، اپنی اطلاع کے مطابق کہا کہ سنا ہے کہ عراق کے بعد فقہا نے اس کو کوڑوں کی سزا دینے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو گئے اور جلال میں آ کے فرمانے لگے امیر المومنین ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، اس امت کے باقی رہنے کا اور اس کی بقا کا کیا جواز ہے کہ جس میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی رواج پا جائے اور حضور کی گستاخی ہو اور پھر وہ امت زندہ رہے، اس کے زندہ اور باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو انبیاء میں سے کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے قتل، اس کو قتل کیا جائے گا،
اور جو نبی کے اصحاب کی گستاخی اور ان کو گالی دیتا ہے اس کو کوروں کی سزا دی جائے. یہ امام مالک کا فتویٰ. اس کے بعد اگلا ریفرنس آ رہا ہے الصارم المسلول صفحہ 3 اور 4 اور اکفار الملحدین علامہ انور شاہ کاشمیری والی صفحہ 119. وہ لکھتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من سب اللہ و سب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دفع شیئا مما انزل اللہ عز وجل اور قاتل نبیا من انبیاء اللہ عز وجل انہ کافر بذالک وان کان مقرا بکل ما انزل اللہ. فرماتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سب دی یا اللہ نے جو احکام نازل کیے ان میں سے کسی کو چھوڑا رد کیا یا انبیاء میں سے کسی نبی کو قتل کیا، ان تمام امور میں سے کسی بھی امر کا مرتکب ہوا تو وہ شخص اس وجہ سے کافر ہو جائے گا، بے شک اس ایک وجہ کے سوا باقی اللہ کے سارے احکام کو کیوں نہ مانتا. نیکسٹ ریفرنس علامہ ابن تیمیہ کا ہی الصارم المسلول صفحہ 4 سے امام خطابی کا حوالہ دے رہے ہیں. ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتلہ، کہ میں امت مسلمہ میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا جس نے حضور کی گستاخی پر وجوب قتل پر اختلاف کیا ہو. پھر آگے اسی بات کو آگے بیان فرماتے ہوئے نقل کرتے ہیں، یہ گالی دینے والا گستاخی کرنے والا ان کان مسلمن فانہ یکفر، اگر وہ مسلمان تھا تو حضور کی گستاخی سے وہ کافر ہو گیا، ویقتل اور اسے قتل کیا جائے گا، بغیر خلاف اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہو مذہب ائمۃ الاربعہ وغیرہم، اور یہ چاروں ائمہ اور چاروں مذاہب فقہی کا اور ان کے علاوہ بھی جتنے ہیں سب کا یہی مذہب. وَإِن كَانَ ذِمِّيًّا فَإِنَّهُ يُقْتَلْ أَيْضًا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا. فی مذہب مالک و اہل المدینہ وہو مذہب احمد، امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، اہل مدینہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے اور اوروں کا بھی یہ مذہب. اس کے بعد نیکسٹ حوالہ اور ہے، وہ بھی علامہ ابن تیمیہ الصارم المسلول صفحہ 3. فرماتے ہیں اجمع عوام اہل العلم علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القتل، تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس کی حد قتل ہے. یہاں پھر الفاظ حد استعمال کیے ہیں. حد کی تاریخ بڑی واضح ہے کہ عقوبت المقدرۃ، یہ مقدر عقوبت ہے جس میں کسی ریاست کو تو درکنار پوری امت مسلمہ بھی مل کر کسی ظاہری اور معاشرتی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر بھی معمولی سی تخفیف نہیں کر سکتی. کہ حد ایک ایسی مقدر عقوبت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مقرر ہے اور یہ بہر طور اسی کوانٹم میں نافذ کی جائے گی جس کوانٹم میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہی مذہب فرماتے ہیں کہ امام مالک کا ہے اور لیث کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام اسحاق کا ہے، اور یہی مذہب امام شافعی کا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ریفرنس یہی سائٹیشن چل رہی ہے. فرمایا اجماع المسلمین علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل کما ان حد من سب غیرہ الجلد. تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب و گستاخی اس کی حد من سب النبی، اس کی حد قتل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی سب ہو تو اس کی سزا جلد، اس کی بھی حد فرمایا. یہ آگے اس کی تصریح آتی ہے شیخین اور خلفائے راشدین کے بعد. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن اور سنت کے علاوہ اجماع الصدر الاول من الصحابہ والتابعین، صدر اول یعنی پہلے دور کا اجماع، تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا بھی اسی بات پر اجماع تھا، ان صاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجب قتلہ اذا کان مسلما، کہ جو بھی مسلمان حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا اس کا قتل واجب ہو جاتا. ایک اور ریفرنس ہے الشفاء جلد 2 صفحہ 196. اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوفہ میں کسی عامل کی طرف، ایک اپنے حاکم کی طرف اپنا ہدایت بھیجی، آرڈر بھیجا. انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا اور ان سے ہدایت طلب کی تھی کہ اگر کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے تو ان کو سب دے تو اس کی سزا کیا ہے. آپ نے جواب میں فرمایا کہ کسی مسلمان شخص کا قتل اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور سب کا مرتکب نہ ہو، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے وہ حلال الدم، مباح الدم ہو جاتا ہے، اس پر سے اس کے خون کی حفاظت اور امان اٹھ جاتی. اور باقیوں کی گستاخی کی سزا جس طرح آئے گی آگے تعزیر کا معاملہ وہ ہم آگے بیان کریں گے. اب ہم لے رہے ہیں جی اس مسئلہ کو جس پر ہماری پہلی گفتگو بھی کچھ چلتی رہی تھی اور میں عرض کرتا رہا تھا کہ آگے انشاءاللہ یہ بات آئے گی. وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا شخص، اس کو آیا توبہ کا موقع دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور توبہ اس کی قبول ہوگی یا نہ ہوگی. اس میں سب سے پہلے تو میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. سائٹیشن ہے اعلاء السنن جلد 12 صفحہ 433. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ ان اللہ لا یقبل توبۃ عبد کافر بعد اسلامہ، جو شخص اپنے دین کو بدل ڈالے مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتے
جو اسلام لے آنے کے بعد کفر کرے. یہ مولانا ظفر احمد عثمانی جس کی کتاب کے مرتب اور مصنف ہیں، علماء دیوبند میں سے اور اجل علماء میں سے ہیں. اور دوسرا سائٹیشن اسی کا ہے، فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے نصب الرایہ، امام ذیلی کی نصب الرایہ، جلد 3 صفحہ 456. اب میں یہ ریفرنس درج کر رہا ہوں. اس میں سب سے پہلا علامہ ابن تیمیہ کا صارم المسلول سے صفحہ 337. یہ اس کی ایک عبارت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. 337 پر الفاظ ہیں کہ اگر کسی شخص نے بعد الاخذ توبہ بھی کر لی تو بغیر توبہ کے اس کے اعتبار کیے ایسے شخص کو جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہے اسے قتل کر دیا جائے گا. گواہ ہوا مذہب الجمہور، اور یہ جمہور کا مذہب یہی. یہ صفحہ 337 پر. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اختصار سے اور خلاصتاً 3 ویوز عرض کر دوں پہلے. یہ بات پھر ہمیں آگے بڑھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. مسئلہ توبہ پر اب چند باتیں وہ ہیں جن پر میں دہرا دوں کہ امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت خواہ اشارتاً ہے، کنایتاً ہے، صریحاً ہے، مجازاً ہے، بالواسطہ ہے، بلا واسطہ ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ بلا شک و شبہ کفر ہے. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا مرتکب خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم اس کی سزائے موت ہے. نمبر 3، یہ سزائے موت اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور حد جاری کی جائے گی، تعزیراً نہیں. یعنی کسی ریاست کو قانون سازی کے باب میں اس حد میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ سزا اس سے ہٹ کر تعزیر کی صورت میں کوئی بھی نافذ کرے گی تو وہ حدود الہیہ کے خلاف تصادم ہوگا اور اپنے حقوق و اختیارات سے تجاوز. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ شخص جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوا اور کافر ہو گیا اور حداً واجب القتل ہوا، اگر اس کفر اور ارتداد کے ارتکاب کے بعد وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو آیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اسی میں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ توبہ کس وقت اس نے کی؟ آیا گستاخی کا ارتکاب کرتے ہی اس نے توبہ کر لی قبل الاخذ، گرفتار ہونے سے، یہ مقدمہ دائر ہونے سے پہلے ہی اس نے خود توبہ کر لی، یا مقدمہ دائر ہو جانے کے بعد اس نے توبہ کی؟ قبل الاخذ اور قبل الرفع اس نے توبہ کی یا بعد الاخذ توبہ کی؟ دوسرا سوال یہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس نے مقدمہ دائر ہونے کے بعد توبہ کی تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہ ہوگی؟ اور اگر اس نے قبل الاخذ توبہ کی تو پھر اس کی توبہ کا حکم کیا ہوگا؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو اس کے توبہ کے قبول ہونے کا معنی کیا ہوگا؟ کیا عند اللہ قبول تصور کی جائے گی یا عند الناس اور عند القانون بھی قبول کی جائے گی؟ اور وہ توبہ اسے گناہ سے معاف کرنے کے لیے کافی ہوگی صرف، یا اسقاط حد قتل کے لیے بھی کافی ہوگی؟ یعنی قتل کی جو سزائے موت ہے کیا اس توبہ سے وہ بھی معاف ہو جائے گی یا نہ ہوگی؟ یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں. میں نے ان تمام سوالات کی روشنی میں تمام فقہی مذاہب اور ائمہ اور علماء اور فقہا جنہوں نے اس بات پر لکھا ہے، جہاں تک میں ان کا مطالعہ اچھی طرح کر پایا ہوں تو میں ان تمام مقامات کو اپنی بساط کے مطابق دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے اور تمام فقہی مذاہب کی آراء اور فقہا کی تصریحات اور اہل علم کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مسئلے پر کل 3 آراء ہیں، اور فی الواقع وہ بھی 3 نہیں بلکہ 2 بن جاتی. اب ان چیزوں سے ہٹ کر جن کے بارے میں امت کا اتفاق کر چکا ہوں کہ اس پر تو کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری بات کی. یہ 3 آراء یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور گستاخی پر وجوب قتل. اب میں تینوں آراء کے فرق ورق کر رہا ہوں. وجوب قتل پر تو تینوں موقف متفق ہیں، پھر بھی وجوب قتل پر ان 3 آراء رکھنے والے ائمہ اور فقہا میں بھی کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. لیکن پہلا موقف یہ ہے کہ اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب بہر طور واجب القتل ہے اور اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی، خواہ وہ مقدمہ دائر ہونے سے پہلے کرے خواہ بعد میں کرے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ موقف عنوان لکھ لیا جائے، یعنی عدم قبول توبہ مطلقاً خواہ قبل العقد ہو یا بعد العقد، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور یہ موقف جو میں نے عرض کیا یہ امت مسلمہ میں ائمہ اور فقہا اور علماء اعلام کی اکثریت کا موقف، یعنی اکثر علماء الامہ ان کا موقف یہ ہے، اور ان میں مالکیہ مذہب سارا شامل ہے. یعنی میں اس کو اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں فقہی مذہب کے اول سے آخر تک تمام ائمہ اور فقہا کی تصریحات کو پڑھ لیا ہے اور ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں رہی. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم میری نظر میں مالکی مذہب کے ائمہ میں سے کسی کا اختلاف اس مسئلے پر عدم قبول مطلقاً کا نہیں گزرا. اور اگر کوئی ایک آدھ کا اختلاف غیر معلوم ہو بھی تو وہ پھر اتنی بھاری اکثریت کے مذہب کو ہی مذہب تصور کیا جائے گا، اس کا کوئی خاص اعتبار نہیں. تو مالکی مذہب سارا، حنبلی مذہب سارا، حنابلہ سارے اسی امر پر متفق ہیں کہ مطلقاً توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد احناف اکثر اس پر متفق ہیں.
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ مذہب حنفی کے اکثر ائمہ اور فقہا اور بعض شوافع اس سے اتفاق کرتے، جن میں مثلا حضرت ابو بکر فارسی رحمۃ اللہ علیہ یہ مذہب شافعی کے ائمہ میں سے ہیں، بلکہ انہوں نے تو نہ صرف اس رائے سے اتفاق کیا بلکہ دعوی اجماع نقل کیا ہے کہ اجماع بھی اسی پر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے وجوب قتل کے بعد اس شخص کی توبہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہ پہلے نہ بعد میں، اور اسی پر اجماع ہے۔ یہ شیخ ابو بکر فارسی، تو یہ مذہب ہے مالکیہ کا، حنابلہ کا، اکثر احناف کا اور بعض شوافع کا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ احناف، اکثر میں سے کچھ احناف ان کا موقف دوسرا ہے اور اکثر شوافع کا موقف دوسرا ہے۔ اگر ہم چار مذاہب کا اس طرح جائزہ لیں تو ہمیں کچھ احناف میں سے اور اکثر شوافع میں سے ملا کر گویا مجموعی طور پر امت مسلمہ کے ائمہ اور فقہا میں سے چوتھائی میں سے، یعنی چار حصوں میں سے ایک حصہ مشکل سے دوسری رائے کی طرف ہمیں حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور تین حصے ائمہ اربعہ کے اور ان کے مذاہب کے اس امر پر متفق ہیں کہ حضور کے گستاخ کی توبہ کسی صورت میں کبھی قبول نہ ہو۔ اس کے لیے دلیل قرآن مجید سے جو اس تصور پر، اب وہ وجوب قتل کی بات نہیں کر رہے، اس تصور پر کہ اگر گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص مرتکب ہوا تو کیا اس کا عذر قبول کیا جائے گا یا نہیں، تو اس میں کہ اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے یہ آیت نص ہو سکتی ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس کو نوٹ فرما لیں کہ اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جا سکتا، عذر مت کرو۔ یہ ہم پرسوں اس پر بحث کر لی تھی، ہم نے سورہ توبہ میں تھی، قد کفرتم، اس پر تفصیلی بات ہو گئی، قد کفرتم بعد ایمانکم، آیت نمبر 66۔ عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، صفائیاں پیش نہ کرو، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ اور جو دعوی اجماع ہے اس پر، یعنی یہ بات قابل توجہ ہے کہ حالانکہ شوافع میں سے بعض اس رائے پر متفق ہیں، وہ باقی کم و بیش سارے مذاہب سوائے احناف کے کہ احناف میں چند دوسری رائے کی طرف ہیں، صحیح طرح، اور ان چند میں امام شامی ہے، میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ باوجود اس کے امام ابو بکر فارسی نے جو یہ فرمایا کہ اجماع امت کا اسی پر ہے، عدم قبول توبہ پر قبل الاخذ و بعد الاخذ، اس کا حوالہ نوٹ فرما لے، الصارم المسلول صفحہ 3، صارم المسلول صفحہ 3۔ اب دوسرا موقف جو اس پر ہمارے سامنے آیا ہے وہ وجوب قتل، اس پر تو متفق ہو گئے سارے، ما قبول توبہ، قبول توبہ کے امکان کے ساتھ، لیکن یہ قبول توبہ صرف قبل الاخذ ہے، لاسقاط الحد یا اسقاط القتل، قبل الاخذ، یہ پوائنٹ انتہائی اہم ہے اور بڑی بنیادی حیثیت کا حامل۔ اب یہ دوسرا موقف جس کی طرف بعض ائمہ احناف گئے ہیں اور اکثر شوافع گئے ہیں، بس ان کا بھی یہ ہے کہ وجوب قتل میں تو کوئی اختلاف نہیں، اور قبول توبہ کی بھی انہوں نے حد قائم کی ہے کہ مقدمہ دائر ہونے سے پہلے اگر خود تائب ہو جائے اور اس کی توبہ کا بھی پتہ چل جائے اور اس کے تائب ہونے کی شرائط بھی عرض کرتا ہوں میں کیا ہے، تو پھر وہ جو قبل الاخذ اس کی توبہ ہے وہ معتبر ہے، لیکن جو ہی مقدمہ دائر ہو جائے گا اس لمحے کے بعد اس نے توبہ کی تو وہ معتبر نہیں۔ اس پر احناف اور شوافع بھی متفق۔ گویا اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے حد قتل ہونے پر کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر 2، مقدمہ دائر ہو جانے کے بعد اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اور بہر طور واجب القتل ہوگا، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اب اختلاف کا دائرہ سکڑ کر بہت تنگ رہ گیا، جب مقدمہ دائر ہو گیا اس شخص پر، اسے تو اس کے بعد اگر اس نے توبہ بھی کی تو اب توبہ اس کی معتبر نہیں۔ اس پر جو ادروائز تھوڑے ائمہ تھے دوسری طرف، ان کا بھی اختلاف ختم ہو گیا اور یہ ساری کی ساری امت اور مذاہب فقہ اس پر متفق ہو گئے کہ بعد الاخذ اگر اس نے توبہ بھی کی تو وہ معتبر نہیں۔ اب دائرہ صرف یہ رہ گیا دوسرے موقف میں کہ اگر قبل الاخذ اس نے توبہ کی تو وہ معتبر، لیکن وہ قبل الاخذ جو توبہ ہے اس سے کیا مراد ہے اور وہ کس صورت میں معتبر ہے، اس کی شرائط 3 ہیں۔ مقدمہ دائر ہونے سے پہلے کرے قبل الاخذ، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مقدمے کے ڈر سے توبہ نہیں کی اور سزائے موت سے گھبرا کر توبہ نہیں کی، بلکہ صدق کے دل سے اسے احساس ہو گیا اپنے کفر کا اور وہ تائب ہو گیا۔ اور یہ توبہ نمبر 1 اس طرح کی توبہ نہیں جس طرح بدکاری کا مرتکب شخص توبہ کر کے گناہ کو معاف کروا لیتا، نہیں، بلکہ احانت رسول کے ساتھ ہی وہ غیر مسلم کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اب اس کی توبہ دوبارہ تجدید ایمان ہے، وہ پھر سے کلمہ شہادت پڑھ کے ازسر نو اسلام میں داخل ہوگا اور اس کا مسلمان ہونا اس دن سے پھر شروع ہوگا۔ اور پھر یہ جو تجدید ایمان ہے اس کا انحصار ہر شخص کی اپنی حیثیت پر ہے۔ اگر ایک عام گمنام شخص ہے اور وہ تبلیغ اور قیادت اور رہنمائی کے فریضے پر فائز نہیں ہے، وہ کافر ہوتا ہے، پھر تجدید ایمان کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس سے ضرر بھی اس کی ذات کو پہنچا اور فائدہ بھی اس کی ذات کو پہنچا۔ لیکن ایک شخص اگر مذہبی، دینی، روحانی، سیاسی اعتبار سے ایسے اسٹیٹس کا حامل ہے کہ اس کا ضرر اور نقصان امت اور معاشرے کو ضرر رساں ہے اور اس کا فائدہ امت کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، خطابت کے انجام دیتا ہے، سیاسی رہبری کے انجام دیتا ہے،
کسی قبیلے کی سیادت کے فراز انجام دیتا ہے، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، ایسا شخص جب کافر ہو گیا، اس کے کفر کے ساتھ اگر اس نے تجدید ایمان کی تو توبہ جو تجدید ایمان کی صورت میں اس کا پھر اعلان کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کافر و مرتد جو ہو گیا تھا اب یہ دوبارہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا، تاکہ وہ لوگوں کو علم ہو اور نہ اس کے کفر میں کوئی شک رہے یا نہ بعد کے اسلام میں کوئی شک رہے۔ اور شرائط جو 3 بیان کی ہیں قبول توبہ کی وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 صحت توبہ، یعنی عدالت یا حاکم وقت کو جب یہ بتایا گیا کہ اس نے مقدمہ ہو جانے سے پہلے توبہ کر لی، اب یہ حاکم وقت اور عدالت کا کام ہے کہ وہ اپنے طریقے پر اس امر کی تحقیق کرے اور تیقن کرے کہ اس نے جو توبہ کی کیا صحیح توبہ کی، جہاں تک اس سے ہو سکے اپنی تحقیق اور تفتیش کے، اور حسن اسلام کیا اب اس توبہ کے بعد واقعتاً پکا اور صحیح مسلمان ہو گیا، اور اصلاح احوال کیا اس کے احوال درست ہو گئے۔ اب تو یہ امکان نہیں رہا کہ پھر کچھ تحقیق کرے گا، چند دن جتنا بھی عدالت کو ریکوائر ہے اس امر کی تسلی کرنے کے لیے، لیکن وہ توبہ کے لیے وقفہ زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ تو مقدمہ دائر ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے مہلت مختصر بس۔ اب جب عدالت کے پاس رفع الی الامام ہو گیا تو اب اس کو یہ تحقیق کرنی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی عدالت کی، یا اس کا مقرر نہیں کیا گیا، یہ ثواب بیچ پر ہے، ریزنیبل ٹائم جو اس کے لیے ہو سکتا ہے جی اس کا ابھی میں اس کے ساتھ آگے چیز کنیکٹڈ ہے، وہ جو وقفہ ہوگا اس وقفے میں کیا ہوگا یہ بھی ذرا اس پر وہ بیان کرتے ہیں آگے۔ میں اس کا ریفرنس میں ان ساری چیزیں جتنی عرض کر رہا ہوں ان کے حوالے میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ کس صورت میں قبل الاخذ قبول توبہ، اس صورت میں کہ پھر اس صورت میں وہ اس کی حد قتل وہ مرتفع ہو جائے گی اس خیال کے پیش نظر، اور اس دوران اس کو سزا دی جائے گی قید کی اور کوڑوں کی تعزیراً، معاف پھر بھی نہیں کیا جائے گا، قتل اس کا مرتفع ہو جائے گا قبل الاخذ، یہ یعنی دوسرے موقف کے مطابق، پہلا موقف جو میں نے اکثریت عرض کیا اس میں نہیں۔ جی ہاں اس کو معطل کہہ لیجئے۔ جی ہاں وہ یوں ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، یعنی اس دوران اس کو سزا دی جائے گی تعزیراً، اس کو قید کیا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس پر میں عثمانی دولت عثمانیہ کے زمانے کی بعض حکام، اسلامی حکام کے پریسیڈنٹ اور فیصلے بھی کوٹ کروں گا کہ پہلے ادوار میں اسلامی دور حکومت میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس کو تعزیر دی جائے گی، یعنی قتل کی سزا تو بہرحال اس کی مرتفع ہو گئی، جب تعزیر دے دی اس کی تو اگر نیکسٹ دوبارہ ارتکاب ہوگا تو پھر وہ آئے گا، تو اس کو تعزیراً قید کیا جا سکتا ہے، کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، اور تعزیراً جس قسم کی سزا شدید سے شدید تر قتل کے نیچے آپ دے سکتے ہیں، اور یہ دے کر پھر ان چیزوں کو جائزہ لیں گے۔ اب اس پر نظر رکھی جائے گی کہ اب یہ جو طائب ہوا دوبارہ مسلمان ہوا، اب اس نے اپنے آواز سنبھال لیے، اب گستاخی کا رجحان تو نہیں رہا، اب تو اس کا ارتکاب نہیں کر رہا، نظر رکھی جائے گی۔ اب دوبارہ مرتکب ہوا تو پھر اس کے لیے اب گنجائش نہ قبل نہ بعد ہوگی، پھر اس کی صریح حد قتل ہوگی، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دوسرا موقف۔ یہ معنی ہے کیونکہ اس کا ایک کیس چل رہا ہے، نہیں کیس ختم ہو گیا، میں کیس کو لیگل سینس میں نہیں لے رہا، یعنی وہ شخص ہے جو گستاخی رسول کا مرتکب ہوا اور قبل الاخذ طائب ہو جانے کی وجہ سے حد قتل اس کی مرتفع ہوئی اور تعزیراً سزا دی گئی اور وہ ویجیلنس میں یا آبزرویشن میں رکھا گیا، ان چیزوں کے لیے تاکہ اس کی صحت توبہ، حسن اسلام اور اصلاح احوال کا یقین ہو جائے، اس خاطر صحت توبہ یعنی ایک چیز تو ایک ہی ہے، ان باقی 2 چیزوں سے بھی صحت توبہ کا یقین حاصل کرنا مقصود۔ اور تیسرا موقف جو ہے اس باب میں، اور یعنی جو حسن اسلام ہے، اصلاح احوال اور حسن اسلام ہے، یعنی اس کے مجموعی احوال اور اس کے اسلام کی صحیح کیفیت۔ تیسرا موقف اس باب میں وہ وجوب قتل، اس پر بھی اسی طرح اتفاق ہے کہ ہے تو وہ واجب القتل، سزا میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن قبول توبہ کا جو مفہوم ہے یہ اس قبول توبہ کے مفہوم کو لإسقاط القتل تسلیم نہیں کرتے، یہ ہے کہ اس کی توبہ وہی قبل الاخذ اگر اس نے کی، قبل الاخذ یعنی بعد الاخذ کا تو قصہ ہی کوئی نہیں، اگر قبل الاخذ اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ صرف عند اللہ مقبول ہوگی، یعنی سزائے موت اس کو پھر بھی دی جائے گی اور سزائے موت کے بعد وہ عند اللہ مقبول ہوگی، جس کا معنی یہ ہے کہ اب اس سزائے موت کے بعد اس پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی ہوتی، نہیں پہلی مرتبہ قبل الاخذ اگر توبہ کی، یہ دوسرا موقف تھا، میں اس کی بحث کو ختم کر چکا ہوں، اب یہ تیسرا موقف عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 3 موقف پورے مطالعہ اور پورا ذخیرہ کھنگالنے سے 3 موقف سامنے آئے ہیں، اور فی الواقع 3 بھی نہیں، یہ 2 موقف ہیں، یعنی تیسرا اور پہلا ایک ہی موقف۔ اس طرح جو ائمہ اس تیسرے موقف کے حامی ہیں وہ بھی پہلی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے کا یہ کہ یعنی اخذ کے بعد
تو توبہ تو معتبر نہیں ہے، وہ تو دوسرے موقف میں بھی معتبر نہیں تھی کہ جائے کہ پہلے اور تیسرے میں. یہ بات تو واضح ہو گئی. اب اعتبار جس توبہ کا ہم کر رہے ہیں وہ ہے قبل الاخذ. اب جو قبل الاخذ اس نے توبہ کی، اس پر تیسرا موقف یہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی، اور اس مقبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ سزائے موت اس سے نہیں اٹھائی جائے گی، حد قتل اس پر پھر بھی لاگو ہوگی، لیکن توبہ بئی معنی مقبول ہوگی کہ حد قتل لگانے سے جب وہ مر جائے گا تو اب مرنے کے بعد اس کے ساتھ سلوک مسلمانوں جیسا کیا جائے گا، کافروں اور مرتدوں جیسا نہیں کیا جائے. یعنی سزائے موت جب وہ پالے گا تو اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اس کی تدفین اور تقسیم کریں گے. جبکہ اگر اس نے توبہ نہ کی ہوتی اور سزائے موت اس کو حدن ہو جاتی تو اس صورت میں نہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا، نہ اس کی تدفین اور تقسیم مسلمانوں کی طرح کی جاتی کہ وہ حالت کفر اور حالت ارتداد پر ہی مر گیا. اب اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب اس نے توبہ کر لی تو یہ صرف عند اللہ مقبول ہوئی، لا عند الناس، لوگوں کے نزدیک نہیں. اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا معنی یہ ہوا کہ وہ کفر اور ارتداد سے تائب ہو گیا. جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا تھا احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسٹیٹ لا کی اور حضور کے تقدس اور تحریم و تکریم کے خلاف، اس کی سزا میں وہ موت پائے گا، حد مرتفع نہیں ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اس کو بطور مسلمان ٹریٹ کیا جائے گا. یہ تیسرا موقف ہے. اس پر بھی ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں. اس تیسرے موقف پر فتاوی شامی، یعنی انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اس موقف کو بیان کیا، جلد 3 صفحہ 317. اس کے بعد تنقیح حامدیہ امام شامی کی جلد اول صفحہ 104، اور تیسری سائٹیشن ہے الصارم المسلول صفحہ 340. یہ دوسرا موقف جس کا میں نے اشارہ کیا کہ قبل الاخذ اگر طائب ہو گیا تو پھر اس کی اس موقع پر حد قتل مرتفع ہوئی، تعزیر قائم رہی، اور اگر اس کا حسن توبہ اور اس کے حسن اسلام سے عدالت مطمئن نہ ہوئی تو پھر بھی مرتفع نہ ہوگی، پھر بھی وہ حد اس کو دی جا سکتی ہے ادروائز سیکنڈ اقدام پر. تو یہ جو دوسرا آسپیکٹ ہے، اس کے لیے جن ائمہ نے دلیل لی ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے جس کا ذکر ہم کل کی پرسوں کی بحث میں کرتے رہتے، لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ. لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ کی علامہ ابن تیمیہ نے یہ نوٹ فرما لیں، تصریح کر دی ہے کہ یہ جو اس انتہا کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف قبل الاخذ ہے، بعد الاخذ نہیں. میں اس کو ریفرنس آگے دے دوں گا آپ کو. اس میں اینما اخذوا ملعونین، یہ ملعونین ہے، اخذوا وقتلوا تقتیلا. انہوں نے اس کو متعین کیا کہ یہاں انتہا جو ہے اس سے مراد صرف قبل الاخذ، یعنی پورا موقع سارا نہیں ہے، قبل الاخذ. اگر مقدمہ دائر ہو گیا تو اس کا موقع ختم ہو گیا. اب توبہ جو کر رہا ہے تو وہ موت کے ڈر سے کر رہا ہے اور یہ قبول نہیں ہے. اب ان 3 آراء، ان میں اگر ہم مزید ان کو کریں کنکلوڈ تو یہ بات آتی ہے کہ تیسرا موقف بھی پہلا ہی موقف جس میں انہوں نے قبول توبہ کو اسقاط قتل کے ساتھ متعلق ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں قبول توبہ کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ہے، تاکہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا جائے، تدفین کی جائے یا نہ کی جائے. یہ تیسرا موقف، یہ میں نے حوالے جو دیے ہیں ان کو بیان کیا، اور یہ میں آگے ریفرنسز میں دے رہا ہوں ان کو. اور یہ کہ اس صورت میں حد قتل جو ہے وہ تو بہر طور کا وہ اخذ سے پہلے طائب ہو، کا وہ توبہ نہ کرے، اس کا تعلق حد قتل کے نفاذ اور ارتفاع سے نہیں. قتل تو وہ بہر طور کیا جائے گا. جب ہم اس تیسرے موقف کے حامی علماء اور ائمہ کی تعداد کو اور پہلے موقف کے حامی علماء اور ائمہ جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ 3 حصے ائمہ کو کہا کہ اس طرف ہیں اکثریت اور ایک حصہ ادھر آتا ہے موقف میں، اور اس ایک میں پھر بٹتے ہیں، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں تو پہلا موقف اور زیادہ تقویت پا جاتا ہے. یہ امت مسلمہ کے ائمہ اور فقہا کی تقسیم ہے اس مسئلے پر. اب ہم اس کے ریفرنسز کی طرف آ رہے ہیں. اب میں ریفرنسز ترتیب کے ساتھ اور کرتا چلا جاؤں گا کیونکہ کیٹیگریز ہمارے پاس 3 آ گئی ہیں تو آپ اس میں سے ترتیب کے ساتھ نقل فرما سکتے ہیں. پہلا ریفرنس الصارم المسلول صفحہ 337. انہوں نے بھی 2-3 موقف سارے بیان کیے. اس کا میں نے عرض کر دیا تھا ان کا حوالہ. بعد الاخذ کے تو توبہ کے تصور کے بھی یہ نزدیک نہیں جاتے. علامہ ابن تیمیہ بعد الاخذ کے مقدمہ دائر ہونے کے بعد چلو تصور ہی نہیں، کسی کے ہاں بھی نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ سنے بغیر ان کو قتل کر دیا. یقتل من غیر استطابت، توبہ حاصل کیے بغیر، موقع سنے بغیر قتل کر دیا جائے. اس کو مذہب جمہور قرار دیتے. پھر وہ ریفرنس میں لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ کر چکا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے اسی کے تحت اس دوسرے موقف کو ڈسکس کیا. اس کا ریفرنس یہی صفحہ 337 اور 338 الصارم المسلول پر چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ طے پاتا ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت واضح ہے اور وہ حتمی موت ہے. بعد اب بے شک وہ طائب بھی ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے بعد وہی آیت لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ کی کوٹ کرتے ہیں، ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا. کہتے وہ یقتدی من لم ينتهي فإنه يؤخذ ويقتل، جو از خود منتہی نہیں ہو جائے گا، نہیں چھوڑے گا اور مقدمہ اس پر جاری ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، تو پھر اگر اس سے پہلے نہیں ہوا تو گرفتار ہوا تو پھر وہ قتل کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں فعلم ان الانتہاء العاقمہ ما کان قبل الاخذ. یہ اس کی تصریح ہے
اس سے یہ ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ جو انتہا ہے جس کا وہ ذکر ہے وہ اخذ سے پہلے، مقدمہ اور گرفتاری سے پہلے اس کے طائب ہو جانے کی بات۔ پھر آگے دوسرا موقع بیان کرتے ہیں، حدیث میں لاتے ہیں کہ وہ لوگ، قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرماتے ہیں کہ حاضی فی شان عائشہ وازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ ولیس فیہا توبۃ۔ اب وہ دوسرا موقف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت جس میں بیان کیا گیا کہ وہ عذاب علیم ان پر آ گیا اور دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی گئی تہمت کے باعث، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی، خاصۃ ولیس فیہا توبۃ، اور اس میں کوئی توبہ نہیں ہے، اس میں توبہ نہیں۔ فرماتے ہیں ثم قال والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ اب کہتے ہیں کہ ان الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ اب یہ دوسرے پہلے موقف کو تقویت پہنچا رہے ہیں، پہلے موقف کی تائید میں علامہ ابن تیمیہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو محصنات پر جنہوں نے الزام لگایا اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور انہوں نے بعد ذالک یعنی اپنی گرفتاری یا اخذ یا رفع کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو ان کی توبہ معتبر ہے عام قصد کی صورت میں۔ اور فرماتے ہیں جہاں ازواج مطہرات پر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کی بات ہے وہاں سرے سے توبہ معتبر ہی نہیں، اور یہاں عام مومنین کی قصد پر توبہ معتبر ہے، بعد جب وہ کر لیا تو بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ اس بحث کے بعد وہ آگے فرماتے ہیں کہ ان قاذف امہات المؤمنین انما استحق هذه اللعنة على قول لعن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما ان مذیح لا توبۃ له۔ جب ازواج مطہرات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرمت پاتی ہیں، جب ان کو اذیت دینے والے کی توبہ معتبر ہی نہیں ہے سرے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اذیت دی ہوگی اس کے توبہ معتبر ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ ایک دلیل انہوں نے دی، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل دیتے ہیں محاربت، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربت جنگ کرتے ہیں، یہ باغی اور متدین اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، اس کی بحث کو آگے بیان کر کے وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہے فساد فی الارض کا نتیجہ، اور فساد فی الارض اور محاربت بالناس اس کو اللہ پاک نے اسلامی ریاست کی انٹیگریٹی کے تحفظ کے لیے محاربت للہ وللرسول قرار دیا۔ اور اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوگا اور براہ راست حضور سے محاربت کرے گا، کیونکہ اس کو حضور فرماتے ہیں ادوب دی، حضور نے پوچھا کون ہے میرے دشمن کا خاتمہ کرنے والا، تو گستاخ رسول براہ راست حضور کا دشمن اور حضور کا محارب ہے، اور امت مسلمہ میں انتشار اور فساد انگیزی کرنے والا بالواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محارب۔ فرماتے ہیں جو بالواسطہ محارب ہے فساد فی الارض کا مرتکب، اس کے لیے تو حکم ہے کہ اگر وہ تائب ہو گیا تو اس کے لیے اس کی معافی کی گنجائش ہو سکتی، لیکن وہ بھی قبل الاخذ۔ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اگر یہ جو بغات ہیں باغی اور یہ اگر قبل الاخذ گرفتاری سے پہلے تائب ہو جائیں تو پھر ان کو معافی مل جائے گی، اگر بعد میں تائب ہو تو پھر معافی نہیں، پھر انہیں یا قتل کیا جائے گا یا صلیب پر سولی پر چڑھایا جائے گا یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو الٹا قتل کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ بالقیاس ان کی 4 جو صورتیں ان کی بیان کی ہیں، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عام زمین میں فساد انگیزی کرنے والے لوگ جو بالواسطہ محاربت للہ والرسول کے مرتکب ہیں، وہ بھی اگر بعد الاخذ تائب ہو تو توبہ قبول نہیں ہے، ان کی توبہ صرف قبل الاخذ قبول کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب فساد فی الارض کے لیے توبہ قبل الاخذ قبول کی جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخالفت اور محاربت مول لینے والا اور گستاخ رسول جو براہ راست ہوگا، کیا اس کا درجہ محاربت کا اور عام فساد فی الارض کا ایک جیسا تصور کر لیا جائے کہ اس کی بھی قبل الاخذ توبہ قبول ہو اور اس کی بھی قبل الاخذ توبہ قبول ہو؟ فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ عام محارب کی توبہ قبل الاخذ قبول ہے اور گستاخ رسول کی توبہ قبل الاخذ بھی قبول نہیں، اور اس سے پھر اس موقف کو تقویت پہنچتی ہے کہ اب جب توبہ قبول نہیں تو یہ لاسقاط القتل ہے، یعنی قتل کی سزا کے مرتفع ہونے کے لیے قبول نہیں۔ رہ گئی یہ بحث کہ توبہ قبول ہونے کی جو تصریح آئی ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا، تو یہ تطبیق پیدا کرتے ہیں، یعنی دونوں موقفوں میں تطبیق پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کے گستاخ کی توبہ قتل کی سزا سے چھٹکارا پانے کے لیے تو قبل الاخذ بھی قبول نہیں ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے توبہ کی تو وہ عند اللہ قبول ہوگی، سزا قتل کی حداً پائے گا اور اس کا معاملہ مسلمانوں جیسا ہوگا، تو یہ تطبیق ہو گئی دونوں میں۔ یہ قابل القدرت علیہ جو قرآن پاک کی آیت آئی ہے وہ محاربت کے لیے، اس کی بحث کے ساتھ صفحہ 339 پر انہوں نے آگے بحث کی۔ پھر یہ انہوں نے کہا یہ تو بحثیں کی انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے علامہ ابن تیمیہ نے۔ اب صفحہ 340 پر ابن تیمیہ فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، حضور کی سنت۔ اب یہاں پھر وہ بات واضح ہو جاتی، فرماتے ہیں کہ فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلت من غیر وجہ علی قتل الصحاب من غیر استطابت فإنه امر بقتل الذی کذب علیہ من غیر استطابت۔ فرماتے ہیں کہ قرآن سے تو یہ ثابت ہی ہو گیا
کہ حضور کے گستاخ کی اور حضور کے موذی کی جو قتل ہے وہ بہر طور واجب ہے اور توبہ اس کی نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. اور دلیل دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر موقع دیے توبہ کے جس نے حضور کی گستاخی کی اس کو حضور نے قتل فرما دیا, قتل کی سزا دی. اور اس کا اس سے فرق واضح ہو گیا جس کا ذکر ہم ابھی کر چکے اور اپنی بریک سے پہلے اس کی بات ہو رہی تھی کہ اس شخص کو جو ذوالخویسرہ کو یا دیگر افراد کو جو حضور نے اس وقت چھوڑ دیا تو اس کا چھوڑنے کا مقصد یہ تھا جس طرح کہ وہ اوائل دور میں تھا اور یا جو النبی جاہد الکفار والمنافقین اور قتلوا تقتیلا کی آیتیں نازل نہ ہوئی تھی اور تاریخ قلب کے باعث ابھی درگزر کرنے کا حکم تھا. جب منافقین کو اور گستاخوں کو قتل کر کے اور بلکہ شہر سے نکال کر اور قتل کر کے ذلیل و رسوا کرنے کے احکام آ گئے تو پہلا عمل درگزر کرنے کا منسوخ ہو گیا اور نیا عمل حضور کے دور میں ہی قیامت تک پوری امت کے لیے واجب العمل ہو گیا. اس کے تحت وہ فرماتے ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جس شخص نے حضور کی تکذیب کی اور گستاخی کی بغیر استطاعت کے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ حضور کا عمل. اس کے بعد وہ اگلی دلیل سیدنا ابو بکر صدیق کے عمل سے دیتے, یعنی 2 آیتیں پہلے دی پھر حضور کی سنت دی پھر چوتھی سیدنا صدیق اکبر کی دلیل دی. فرماتے ہیں کہ حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ابو برزہ نے جب یہ پوچھا یقتل الرجل الذی شتمہ, جس شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی تھی اور ابو برزہ اس شخص نے جو پوچھا کہ میں کیا اس شخص کو قتل کر دوں, فرماتے ہیں من غیر استطاعت, اس سے صفائی کا توبہ کا اصلاح احوال کا موقع دیے یا اس کو یہ کہے بغیر ڈائریکٹلی اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا, انہوں نے مان اس پر قتل کرنے کے لیے سوال کیا. اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ انہا لم تکن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ کان لہ قتل من شتمہ من غیر استطاعت. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو حضور سے گستاخی کا مرتکب ہو وہ قتل کر دیا جائے. فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قتل بغیر استطاعت کے ہوگا, یعنی توبہ کا موقع دیے بغیر ہوگا اور توبہ قبول نہ ہوگی اس بات میں. 5ویں دلیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل الذی لم یرد بحکمہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر استطاعت اصلا فنزل القرآن باقرارہ علی ذلک وہو من ادنی انواع الاستخفاف بہ وکیف باعلیھا. فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, مشاقت کی اور گستاخی کا مرتکب ہوا, اس کو من غیر استطاعت, اس کو توبہ کرنے کا موقع دیے بغیر, پوچھے بغیر کہ تم توبہ کرتے ہو, اپنے حال سے باز آتے ہو, اصلاح احوال کرتے ہو, نہیں, موقع توبہ کا دیے بغیر محض جان کر کے اس نے گستاخی کی ہے, کھڑا کیا تلوار لا کے سر قلم کر دیا اور بغیر موقع دیے توبہ کے سر قلم کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بحال رکھا. تو گویا حضور کی نہ صرف حدیث تقریری رہی بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ دمہ حدر, کہ اب اس کا خون بھی باطل ہو گیا تو یہ حضور کی عین سنت قرار پا گئی. تو بغیر توبہ کے موقع کے قتل کیا اور اس کے اوپر جب پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یقیموا فیما شجر بینہم, تو گویا قرآن مجید کی نص بھی اسی بات پر آ گئی کہ توبہ کا موقع دیے بغیر بھی گستاخ رسول کو اگر قتل ہو گیا تو یہ عمل صحیح عمل. اس پر ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہو من ادنی انواع الاستخفاف بہ, یہ استخفاف اور تحقیر اور تنقیص کی ادنا انواع میں سے ہے, چھوٹی انواع میں سے ہے. جب ادنا انواع کا یہ عالم ہے کہ توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کرنا سنت صحابہ ہے, سنت رسول ہے اور حکم قرآن ہے, تو فکیف باعلیھا, اگر اس سے بڑے درجے کی گستاخی ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوگا. اس کے بعد وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس کا ذکر میں پہلے کر چکا. آگے وہ علامہ ابن تیمیہ کنکلوڈ کرنے کے قریب فرماتے ہیں ھذا نص فی ان مثل ھذا المرتد الطاعن لا یجب قبول توبتہ. یہ سارا کچھ قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ اور سنت خلفاء راشدین یہ سب کچھ اس بات پر نص ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے باعث مرتد ہوا ہے اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. بل یجوز قتلہ وان جاء تائبا, وہ بے شک توبہ کر کے ہی آئے پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے. وان تاب بل یجوز یہ گزارش یہ ہے کہ کئی مقامات پر یہ یجب کے لفظ الفاظ لا رہے ہیں اور کسی ایک جگہ یجوز لاتے ہیں, تو بالکل اسی طرح جس طرح شل اور آپ لاتے ہیں اور وہ میں شل ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, جا بجا یجب آ رہا ہے تو جہاں یجوز آئے گا تو وہ بھی مانن بعد وجوب کے معنی نہیں مراد دیا جائے, چونکہ سارا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہ وجوب ہے وجوب ہے وجوب, تو جس طرح میں شل کے معنی میں ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں قد کررنا ھذا, اور ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں. اور اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک دلیل تو میں نے عرض کر دی تھی وہ قاضی یاد کے حوالے سے, اس بحث کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی سمیٹا ہے کہ وہ جو حضور نے درگزر فرمایا وہ
وہ عمل بعد میں آیتوں کے نزول سے منسوخ ہو گیا، حکم میں قتل کی آیت سے بعد میں منسوخ ہو گیا۔ دوسری دلیل یہاں علامہ ابن تیمیہ خود لاتے ہیں، جس کا ذکر میں اس وقت کر رہا تھا، ریفرنس اب دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کو معاف کیا، قاضی ایاز نے وہ دلیل دی، وہ اپنی جگہ درست اور قائم ہے، انہوں نے اس کی ایک اور دلیل اور ایک دوسری جہت قائم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان الذی عصم دمہ عفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے خون کو معصوم کیا گیا، معاف کیا گیا یا درگزر کیا گیا، وہ کسی اور شے نے اس کے کلمہ پڑھنے یا واپس مسلمان ہونے نے اس کو معصوم الدم نہیں کیا، وہ عفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اس کو معاف فرما دیا، یہ حضور کا ذاتی حق تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی حق تھا اور ذاتی اختیار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس بنیاد پر حضور کے معاف کرنے نے اس کو موت سے بچایا، ورنہ وہ جو اس کا اسلام تھا، مجرد اسلام ہی اس کا مسلمان ہونا، اور جو اشارہ تھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یعنی اسلام کی جتنی علامات اس میں پائی جاتی تھی، مجرد اسلام ہی اس اسلام نے اسے سزائے موت سے نہیں بچایا، بلکہ اس کو موت سے بچانے والی صرف اور صرف عفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذاتی طور پر حضور کا معاف کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں ان بالاسلام و توبت انحم اسلام اس کا مسلمان ہو جانے سے اور توبہ کر لینے سے تو صرف اس کا گناہ مٹتا ہے۔ یہ نقطہ بڑا قابل توجہ، اس کے اسلام اور توبہ سے صرف اس کے گناہ کو دھویا گیا، رہ گیا اس کی سزائے موت کا۔ وبعفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتقن الدم، اور جب حضور نے خود زبان اقدس سے معاف کیا تو اس معاف کرنے نے اس کے خون کو بچا لیا۔ اب فرماتے ہیں والعفو باطل بموت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس للامت ان یعفو عن حقہ، اب جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضور کے وصال کے ساتھ ہی کسی بھی گستاخ رسول کو جان سے بچا دینے کے عفو کا جو ہے قانون ختم ہو گیا۔ اب حضور کی امت کو یہ قیامت تک حق نہیں کہ وہ حضور کے اس حق کو اپنے طور پر استعمال کر کے کسی کو معاف کر سکے۔ یہ صفحہ 341 پر بحث ختم کی ہے انہوں نے، اور جی میں نے آخری دی ہے 340 اور 41 پر ختم ہو رہی ہے بات۔ اب نیکسٹ جو اس کے لیے ریفرنس آ رہا ہے جی وہ ہے اسی الصارم المسلول کے صفحہ 300 پر، صفحہ 300۔ اب میں تیزی سے اب اس کی عبارتوں کی طرف جانے کی بجائے وہ کرتا ہوں۔ اس میں فرمایا کہ ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ تنقہ اور نقص بھی حضور کی ذات اقدس میں نکالے، مسلمن کانا اور کافرن فعلیہ القتل، وہ یہ فتویٰ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ ذمہ اور کافر ہو، دونوں صورتوں میں فعلیہ القتل، یہاں بھی وجوب قتل ہے، یعنی قتل اس کا واجب ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور ولا یستتاب، اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کی تو امام احمد بن حنبل نے سراح سے فتویٰ دیا اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور بعد میں توبہ کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو جواب دیا، قال قد واجب علیہ القتل ولا یستتاب، اس کا قتل واجب ہو چکا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے دلیل دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ شخص کو قتل کر دیا اور قتل کرنے سے پہلے اس سے توبہ نہیں لی تھی۔ یہ اب نمبر 3 آگے آ رہا ہوں۔ قاضی ابو یعلا، اب میں ائمہ کے محدثین کے الگ الگ فتاوی اس باب میں کر رہا ہوں۔ امام بن حنبل کے بعد اب قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ، الصارم المسلول صفحہ 301 اور 302، اس کے الفاظ فرماتے ہیں اذا سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ولم تقبل توبته، جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اسے قتل کر دیا جائے گا اور ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں مسلمان کانا اور کافرن، پھر تصریح، خواہ وہ مسلمان تھا خواہ وہ کافر تھا، کہ دونوں صورتوں میں اگر وہ کافر بھی تھا تو جو عہد اس کو امان کا ملا تھا وہ عہد توڑ چکا، حضور کی گستاخی کرتے ہی اس کا عہد ٹوٹ گیا اور اب اس کے اوپر حفاظت دم نہ رہی۔ اس کے بعد یہاں ایک اور دلیل لاتے ہیں، یہ بڑی قابل توجہ ایک نقطہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ لأن حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلق به، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس کے اندر 2 حق جمع ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک انسان کا حق۔ اللہ کا حق متعلق ہو جائے وہ حق لآدمی، اور آدمی کا حق متعلق ہو جائے لم تسقط بالتوبہ، وہ حد اور سزا توبہ سے کبھی باطل نہیں۔ یہ قاعدہ جس میں اللہ کا اور آدمیوں کا حقوق اللہ اور حقوق العباد جس سزا میں دونوں جمع ہو جائیں وہ حد پھر ساقط نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح کل حد فی المحاربہ، جس طرح محاربہ کی حد ساقط نہیں ہو سکتی، انہ لو تاب قبل القدرہ، کہ بے شک اس نے قبل قدرت توبہ ہی کر لی ہو، لو تاب قبل، بے شک اس نے قبل قدرت غلبہ پانے گرفتار ہونے سے پہلے بھی توبہ بے شک کیوں نہ کر لی ہو، لیکن پھر بھی وہ حد اس کی ساقط نہ ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 4 اسی الصارم المسلول صفحہ 302 پر امام ابو المواہب کا حوالہ ہے،
فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم یاجب لقتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحد المغلظ وهو القتل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اور قتل حضور کی طرف الزام عائد کرنے والے کی حد مغلظ ہے اور وہ قتل ہے۔ اس طرح قاضی ابو علی بن ابی موسیٰ الصارم المسلول صفحہ 303 اس کا بھی یہ فتویٰ ہے ان کا، فرماتے ہیں کہ اعتماد اور معتمد قول یہ ہے کہ جس شخص نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ولم یستتم، جس نے بھی نبی کی گستاخی کی اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ نہیں لی جائے گی۔ ومن سبہ، یہ ایک نقطہ قابل غور، ومن سبہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل ذمہ قتل وان اسلم، اور اگر اہل ذمہ یعنی کافروں میں سے کسی نے حضور کی گستاخی کی اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، بے شک اس کے بعد وہ مسلمان کیوں نہ ہو گیا۔ یہ قاضی ابو علی بن ابی موسیٰ ارشاد میں ان کا یہ قول ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ نظر الارشاد میں۔ اس کے بعد ابو علی ایک اور امام کا فتویٰ علامہ ابن تیمیہ لاتے تھی صفحہ 303 پر، فرماتے من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب قتلہ ولا تقبل توبتہ وان کان کافرا فاسلم، اگر کافر تھا مسلمان ہو گیا یا مسلمان تھا جس صورت میں بھی جس نے حضور کی گستاخی کی اس کا قتل واجب ہو گیا، ولا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہی پھر فرماتے ہیں آگے کہ یہی مذہب صحیح ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، اور یہی امام مالک کا مذہب ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ میں آگے پھر حوالے دیتا ہوں، بات جتنے میں چلوں گا یہی حوالے ہیں سارے اس قسم کے۔ نیکسٹ ہے تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 394، روح البیان جلد 3 صفحہ 394، علامہ اسماعیل حقی کی یہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس آیت کے تحت انہوں نے بھی یہی فتویٰ بیان کیا ہے کہ حضور کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا حدن اور واجباً، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے۔ اور امام ابو بکر الفارسی رحمۃ اللہ علیہ جو شوافے کے اماموں میں سے ہیں، السراج المنیر جلد 3 صفحہ 363، یہ وہ جو تیسرا قول میں نے عرض کیا تھا، تیسرا قول کہ باہر طور قتل کیا جائے گا حدن، اور توبہ قبول ہونے کا معنی صرف یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے کی تو مسلمان تصور ہوگا، تو یہ وہ فرماتے ہیں یسے ہو اسلام ہو و یقتل حدن، اگر اس نے توبہ کی اسلام قبول کر لیا تو اسلام اس کا صحیح ہوگا لیکن حد کے طور پر قتل باہر طور کیا جائے گا، یہ وہ حوالہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حوالہ فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 318 پر، عبارت بھی یہی کہ تمام اہل علم اجمع عوام اہل علم علی ان من سب النبی یقتل، جس نے گستاخی کی وہ قتل کیا جائے گا۔ امام مالک بن انس کا فتویٰ یہی ہے، امام لیث کا یہی ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ ہے، امام اسحاق کا یہ ہے، اور یہ مذہب شافعی بھی ہے، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مقتضا بھی ہے، یہ بیان کرتے اس صفحہ پر۔ اور آخر میں فرماتے ہیں ولا تقبل توبتہ عند ہؤلاء، اور ان تمام ائمہ کے نزدیک اس شخص کی توبہ قبول ہرگز نہیں کی جائے گی۔ وبمثلہ قال ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی قول اس کی مثل ہے، یہ بات قابل توجہ ہے، کیونکہ جب بعض الاحناف کی بات آئے گی تو امام اعظم کے 2 قول ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما دی جائے کہ مذہب حنفی کا بطور مذہب کے فیصلہ سارا کا سارا نہیں ہے دوسرے موقف کے حق میں کہ قبل الاخذ توبہ قبول ہو، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، بلکہ خود امام اعظم کا ایک قول جس کی تصریح موجود ہے وہ پہلے موقف کے حق میں بھی، اور امام شافعی خود جو دوسرے موقف کے حق میں جن کی بات میں نے عرض کی ان کا بھی ایک قول اور ان کا مذہب بھی پہلے موقف کے حق میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے ان تمام ائمہ کے اقوال جو 2 رہ گئے تھے ان کے بھی پہلے موقف کے حق میں ہیں، اور ایک ایک قول ان کا دوسرے موقف کے قبل الاخذ والا ملتا ہے۔ اس کی تصریح یہاں موجود نہیں، لیکن اس پر ہم اصرار نہیں کرتے مزید۔ اس کی تصریح ایسی کسی جگہ پر مل نہیں سکی، کی تصریح میری نظر سے اس وقت نہیں گزری، شاید بعد میں کوئی چیز آ جائے کہ پہلے کون سا، اور وقت نہیں اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، وقت کسی کتاب میں درج نہیں کیا ائمہ نے دیا۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات درست ہے، لیکن یہاں کسی نے تصریح کی نہیں ہے ان کتابوں میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ردہ امام اعظم کا فرق، انہوں نے کہا کہ یہ خالی کفر نہیں بلکہ ردہ ارتداد کا حکم ہے، مرتد کا حکم ہے، اس میں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد رد المختار، نیکسٹ حوالہ رد المختار فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 318، اس پر بھی عبارت یہی ہے جو درج کی گئی ہے، انہ لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں جائے گی اور وہ قتل کیا جائے گا، اور اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، دعوی اجماع۔ نیکسٹ حوالہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ امام ابن حمام فتح القدیر فقہ حنفی کی نہایت معتبر مستند کتاب، اور یہ بذات خود پہلے موقف اور پہلے مذہب کے قائل ہیں، قائلین میں سے۔ باب احکام المرتدین جلد 5 صفحہ 332، دوسرا حوالہ تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 381 اور 382، اور تیسرا ریفرنس ہے ابن نجیم البحر الرائق کتاب کا نام ہے۔ یہ تینوں کتابیں، یہ تینوں جو مصنفین یہ حنفی فقہ کے ائمہ میں سے، البحر الرائق جلد 5 صفحہ 135 اور 136، اس میں ابن حمام نے جو بڑی قیمتی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا حل تقبل توبتہ، یہ ائمہ احناف میں سے،
کہ کیا اس شخص کی توبہ قبول کی جائے گی؟ فرماتے ہیں کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقلبه كان مرتدا فاصحاب بطريق الاولى ويقتل عندنا حدا فلا تقبل توبته في اسقاط القتل. کہ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، حضور کی گستاخی کی، وہ شخص مرتد